جی اس وقت جو دیکھنے والے آپ کو سننے والے قانونی پوزیشن تھوڑی سی واضح کریں کہ اس وقت کیا ہے, کیا آج ہی کوئی توہین عدالت کا نوٹس جاری ہو سکتا ہے؟ آرٹیکل 6 کی کاروائی تو خود فیڈرل گورنمنٹ انیشیٹ کر سکتی ہے, وہ تو خود حکومت میں اپنے خلاف تو نہیں کریں گے. تو اس وقت دیر کس بات کی ہے؟ سپریم کورٹ کیا سوچ رہی ہے, کب تک کوئی نہ کوئی آرڈر جاری ہونے کا وہ مناسب آرڈر جس کا کہا گیا تھا وہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, یہ تو بیسیکلی تو یہ کوشچن جو ہے اس کا آنسر تو آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد سپریم کورٹ آف پاکستان دے سکتے ہیں, لیکن میں اس پہ اپنی رائے آپ کو ضرور دے سکتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک چیز ہے جو میٹر ایک پینڈنگ پڑا ہوا ہے, یا ایک چیز جو آپ کے کورٹ کے اندر ہے, اوبیسلی ہم اس کی فیٹ کے اوپر تو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے, لیکن ہم میرٹس ڈسکس ضرور کر سکتے ہیں. اور میرا اس کے اوپر ویو یہ ہے کہ ایک چیز جو ڈیسائیڈ کر دی کورٹ نے رپورٹ مانگی 10 تاریخ کو سبمٹ ہونی تھی, ہوئی نہیں ہوئی, آپ کو مجھ سے بہتر پتا 11 کو اس میں آیا کیا چیز. اب کورٹ کیا ان کو دوبارہ سمن کرے گی, ان کو بلائے گی, بلا کے ان سے پوچھے گی اور وہاں کہے گی کہ آپ نے امپلیمنٹ نہیں کی ہمارے آرڈر, آپ نے جو ہے اس کی کنٹمپٹ کی ہے, سو آپ کو ہم سزا دیتے ہیں اور ادروائز آگے پروسیجر چلے گا. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا پروسیجر پینڈنگ رہے اور آپ کہیں گے کہ ہم آگے بڑھ جائیں گے, یہ پاسبل نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 چیز جو آپ نے دوسرا سوال مجھ سے کیا تھا کہ جی پینڈنگ پڑی ہوئی ہے کانسٹیٹیوشن کے, چیف صاحب خود کریں گے یا اس کے اندر اپلیکیشن ہے کہ اپلیکیشن آ سکتی ہے, کیونکہ جو پٹیشن آلریڈی ہوئی تھی وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہوئی تھی, پاکستان تحریک انصاف کی پٹیشن کے اوپر ڈیسیژن آیا ہوا ہے, اس کے اندر دوبارہ کنٹمپٹ پٹیشن بھی موو کی جا سکتی ہے. کنٹمپٹ پٹیشن کے اوپر اوبیسلی پھر وہ کاروائی ہوگی. اور تھرڈ کوشچن جو آپ کا چیف صاحب خود بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ کانسٹیٹیوشن انوالو ہو گیا, تو ان کے پاس جو جتنی پاورز ہیں وہ تو فور دا آپ کہہ لیں آرٹیکل 6 کی کاروائی وہ انیشیٹ کر سکتے ہیں. آرٹیکل 6 آپ دیکھیں, اگر آپ مشرف کیس پرویز مشرف مرحوم کیس کو بھی دیکھ کے چلیں, تو اگر آپ کی سپریم کورٹ سے ڈائریکشن آ جاتی ہے کہ آرٹیکل 6 اپلیکیبل ہو گیا ہے اور یہ قانون کو توڑ دیا گیا ہے, قانون دستور پاکستان کو, اور ان پہ آرٹیکل 6 ہوتا ہے, XYZ کسی پہ بھی ہوتا ہے, پروسیجر تو اس کا آپ نے لے ڈاؤن کیا ہوا ہے آلریڈی, کیبنٹ اپروو نہیں کرے گی, تو کیبنٹ بھی توہین عدالت کے زمرے میں آ جائے گی کہ آپ نے ایک جو قانون ہے وضع شدہ اور سپریم کورٹ کا کلیریفائی اس کے اندر کلیئرلی ایک انسٹرکشنز آ چکی ہیں, اس کو فالو نہیں کریں گے, اس پہ چلے جائیں گے سارے. یہ تو اس طرح کا ایک پھنس گئے ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں پریزنٹ گورنمنٹ اس سینیریو میں پھنس گئی ہے کہ ان کو اب یہاں سے اسکیپ کرنا بہت مشکل ہوگا. وہ اگر ہمارے وزیر اعظم کو آزاد کشمیر کے اندر نااہل کر سکتی ہے تو یہ تو بہت بڑی عدالت ہے. 24 کروڑ لوگوں کی پاکستان کی عدالت ہے, اور فیصلہ کس نے کیا ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطیہ بندیال صاحب نے بھی فیصلہ کیا ہے. انشاءاللہ تعالی آج ہم مطالبہ کر رہے ہیں وکلاء کہ آرٹیکل 6 ان کے اوپر خدا کے فضل سے لگنا چاہیے. ہر صورت میں پاکستان کے وکلاء تحریک کے لیے, قانون اور آئین کو بچانے کے لیے, ان عدالتوں کو آزاد کرنے کے لیے نکل چکے ہیں خدا کے وجہ, اور مطالبہ کرتے ہیں کہ آج ہی آرٹیکل 6 آپ وزیر دفاع, سیکرٹری دفاع کے اوپر, الیکشن کمشنر کے اوپر, شہباز شریف کے اوپر, اسحاق ڈار اور وزارت خزانہ کے لوگوں کے اوپر آج لگائیں گے تو پیغام جائے گا کہ قانون کے سامنے بڑا اور چھوٹا سب برابر ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ قانون کے سامنے سارے برابری کی سطح کے اوپر آپ آج آرٹیکل 6 ہر صورت میں لگا کر ان کو نائل کریں گے اور جیل کی سلاحوں کے پیچھے بھیجیں گے. اعظم سعودی صاحب, گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں نے نکلنا ہے. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وکلا تحریک باقاعدہ طور پر آج سے شروع ہو چکی ہے؟ انشاءاللہ شروع ہو چکی ہے سر. اعتزاز احسن بہت بڑا نام ہے, عدلیہ کی آزادی کا نام ہے. وکلاء بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کھوسا صاحب کو, رضا ربانی صاحب کو. اس لیے دیکھیں یہ اب کسی جماعت تک محدود نہیں رہا. سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس جنہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ 14 مئی کو پنجاب کے اندر الیکشن ہوگا, آئین کے آرٹیکل 2242 کے تحت ہوگا, 90 دن کے اندر ہوگا, وہ ہونے جا رہا ہے یا نہیں. اس لیے وہ آئین کی پاسداری کے لیے اب پورے کالا کوٹ نکلے گا. لیکن اعظم سعود سے آخری سوال, دوسری طرف حکومت اور رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 90 ڈیز تو گزر چکے ہیں, اب کیا کون سے آئین پر وہ آپ لوگوں نے عمل کر رہے ہیں؟ وہ ڈاکو ہیں, وہ چور ہیں اس ملک کے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ آپ لوگ سارے نکلے کس کی کال پہ ہیں؟ اعتزاز احسن صاحب کی کال ہے, پی ٹی آئی کی کال ہے, یا سول سوسائٹی کی ہے, یا اوور آل خود سے نکلے ہیں؟ کیا ہے تھوڑا سا بتائیں تاکہ باقی لوگ جو فالو کرنا چاہتے ہیں وہ کس کی کال کو فالو کریں. دیکھیں یہ جو تحریک ہے یہ کانسٹیٹیوشن کی بقا کی ہے, دستور کے بقا کی ہے, ملک پاکستان خدا داد پاکستان کا جو دستور آئین ہے اس کے تحفظ کی ہے. اور اس کے اندر آپ دیکھیں ہمارے ساتھ بڑے لوگ دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں. میرے ساتھ ابھی ایک خاتون وکیل تھی نیو یارک سے آئی ہوئی تھی, اور آپ سول سوسائٹی کو دیکھیں, آپ یہاں نظر دوڑائیں آپ کو وہ نظر آئیں گے. عمران خان صاحب کی کال ہے, بالکل رول آف لا ان کا سلوگن ہے,
ان کی پارٹی کا نام بھی ہے اور انہوں نے کال بھی دی ہے اور ان کی کال پہ آپ دیکھیں بہت زیادہ دنیا نکلی ہے. نمبر 3 جو عام فہم لوگ ہیں جو عقل و فہم و فراست رکھتے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ یار یہ کانسٹیٹیوشن اگر نہیں رہے گا تو ملک کے اندر جنگل کا قانون ہو جائے گا, آپ بنانا ریپبلک بن جائیں گے, نہ کسی جج کی عزت ہوگی, نہ کسی وکیل کی عزت ہوگی, نہ کسی لے مین کی عزت ہوگی, جو بدماش ہوگا جو طاقتور ہوگا اس کی عزت ہوگی. سو یہ ایک نیچرل اور جینون کاز ہے اور سب کے لیے, کسی ایک بندے کے لیے تو نہیں ہے کہ میرا آپ کا سے بینیفٹ نہیں ہے, آنے والی نسلوں کا اس سے بینیفٹ ہے. پاکستان چلے گا اس ٹائم جب آپ کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایک پراپر طریقے سے پراپر شکل میں ہوگا. آپ اگر سویلائز نیشنز کو دیکھیں, میں انگلینڈ کی ایگزامپل دوں آپ کو, تو یو کے کا تو ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے ہی نہیں, لیکن وہ اپنے بنائے ہوئے قواعد و قانون کو تابع ہیں. ہمارے ہاں یہ نہیں ہوا انفارچونیٹلی. جو ایک بل پیچھے پاس ہوا آپ دیکھیں, اس کے اوپر بھی میری ایک اپنی رائے ہے کہ آپ آرٹیکل 191 کے اندر امینڈمنٹ کیے بغیر سپریم کورٹ کے رولز امینڈ نہیں کر سکتی کیبنٹ. اب ہوا کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے نہیں کہ آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 191 کو امینڈمنٹ کرنے کے لیے یا اس میں کوئی چیز نکالنے کے لیے. درخواست دائر ہوئی ہے وہ ہو جائے گی فارغ. میں آئی پرسنلی فیل کہ جی اس کے اندر ڈیسائیڈ ہونا چاہیے. ریزن بینگ کہ 228 بندے تو آپ کے پاس ہے نہیں, 2/3 میجورٹی تو آپ کے پاس ہے نہیں, تو آپ کانسٹیٹیوشن امینڈ کر نہیں سکتے. اینڈ ونس یو آر انیبل ٹو امینڈ دی کانسٹیٹیوشن بیکاز یو ڈونٹ ہیو دی 2/3 میجورٹی, آپ لا کے قراردادیں اور آپ ایک بل پاس کر کے تو اس طرح کی قانون سازی نہیں ہوئی. کل تو کوئی بھی اس طرح کی چیز